ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک عظمت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ اور مغفرت والا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے لوگو، تم پر بھی روزے ایسے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کی وجہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ سب سے پہلے تو اس اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس ماہ مبارک تک زندگی عطا فرمائی اور اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو الہی دسترخوان پر انسان آئے اور خداوند کریم کی اس معنوی نعمات کو حاصل کرے۔ ماہ مبارک کا جو عظیم مہینہ ہے، جس کو اللہ نے بہت بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت لے کر، مغفرت اور رحمت لے کر آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کا آنا رحمت لے کر ہے، تو انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے، اس کی ساعات باقی مہینوں کی ساعات سے افضل ہے، اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمان نوازی کی طرف، کہ آؤ، اور اس میں خداوند کریم نے انسان کے لیے یہ انعام رکھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ روزہ دار کا سانس لینا بھی تسبیح ہے اور اس کا سونا بھی اس میں عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اعمالکم فیہ مقبول، کہ اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہوتے ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پس اللہ سے سوال کرو بنیات صادقہ، اپنی سچی نیت کے ساتھ۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے، کیونکہ ہر شخص جو روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، افطاری کرواتا ہے، اور اس مہینے میں یتامہ کو لباس دیتے ہیں، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس مہینے میں دعائیں پڑھتے ہیں، تو کبھی آپ نے فکر کیا کہ اکثر اوقات انسان کہتا ہے کہ ہم اعمال تو زیادہ کرتے ہیں مگر اس کا اثر نظر نہیں آتا، یا اس بلندی تک نہیں پہنچ پاتے کہ جس کے لیے یہ ہم اتنے زیادہ اعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سحری کرنے کے بعد یا رات کو سوتے وقت سب سے پہلے جو واجب ہے وہ ہے نیت۔ انسان نیت کرتا ہے روزے کی کہ لک صمت، اے اللہ تیرے لیے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو نیت ایک ایسا عمل ہے ہماری زندگی کے ہر کام میں کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اور اس نیت کو اہمیت نہیں دیتے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، فطرہ دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، افطاری کرواتے ہیں قربتاً الی اللہ، جو کام تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جب ہم عبادات کرتے ہیں تو اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ تو صرف اس بات پہ فکر کرنی چاہیے کہ سب سے پہلی چیز مہم نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات
معصوم فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ کیا ہماری نیت میں للہیت ہوتی ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیت کو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ ہماری نیت بھی خالص ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ مہم انسان کے لیے نیت ہے۔ تو میں 2-4 احادیث نیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیت عمل کے لیے کتنی ضروری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ لیس بین الایمان والکفر، کفر اور ایمان کے درمیان نہیں ہے کچھ مگر قلت عقل۔ قیلا، سوال کیا گیا، کیف ذالک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان العبد، کہ جو بندہ ہے، یرفع رغبتہ الی مخلوق، کہ وہ لے جاتا ہے اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کو مخلوق کی طرف، فلو اخلص نیتہ للہ، اگر یہ انسان اس عمل میں اپنی نیت کو خالص کر لے اللہ کے لیے، لَأَتَاهُ الَّذِي يُرِيدُ، اللہ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ گویا ہم جو کام کرتے ہیں ہم اس کو بندوں تک لے جاتے ہیں۔ مثلا میں نے کسی کو کھانا کھلایا، اس نے مجھے کھانا کھلا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے مجھے اس کا اجر دے دیا۔ میں نے کسی کو دعوت دی افطاری کے لیے تو دوستی کے حوالے سے دی کہ یہ میرا دوست ہے لہذا میں اس کو افطاری کروا دیتا ہوں۔ ساری زندگی انسان اپنی نیت کو سوچے کہ اگر نیت درست ہے تو میرے اعمال درست ہیں۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ دوسری حدیث تحف العقول میں ہے، معصوم فرماتے ہیں من حسنت نیتہ امدہ التوفیق، جس انسان کے عمل کی نیت نیک ہوتی ہے خداوند کریم کی توفیق اس کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں من حسنت نیتہ، جس شخص کے عمل کی نیت درست ہوتی ہے زیدہ فی رزق ہی، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اندہ فساد نیت ترتفع البرکہ، جب انسان کے اعمال کی نیت خراب ہو جائے جتنا مرضیہ عمل کرے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان المؤمن لا ینوی الذنب فیحرم رزقہ، معصوم فرماتے ہیں جب انسان نیت ہی کسی گناہ کی کرتا ہے تو اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس لیے معصوم سے پوچھا گیا مولا عمل کی جزا ہے یا نیت کی؟ تو معصوم نے فرمایا نیت کی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت اس لیے کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں مسجد میں تلاوت کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے کہ بڑا قاری قرآن ہے، تو نیت برباد ہوئی تو عمل بھی خود بخود برباد ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ مہم ہے انسان کا اپنی نیت کو پاک کرنا، اور جب نیت پاک ہو جاتی ہے تو پھر معصوم کیا فرماتے ہیں، اللہ اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں اذا علم اللہ حسن نیت، جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی نیت ہی پاکیزہ ہے، یہ فقط میرے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، اکتنفہ بالاسمہ، تو خداوند کریم اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، وہ اس پر پھر شیطان حملہ نہیں کرتا جب انسان کی نیت پاک ہوتی ہے۔ اس لیے چھٹے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید سورہ نحل میں آیت ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت وہ مومن ہے، تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جب انسان یہ عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے جیسے پاک ہونے کا حق۔ تو ایک سائل نے امام سے پوچھا کہ مولا ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری زندگی پاکیزہ بنا دوں گا، لیکن پھر بھی زندگی پاکیزہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس پر معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا عمل کرو کہ شیطان کبھی تم پر حملہ نہ کر سکے۔ تو پوچھا گیا مولا وہ کون سا عمل؟ تو معصوم نے 5 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز نیت کے متعلق میں ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ،
کہ جو شخص زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کی نیت فقط رضائے خدا ہو اور اللہ پر توکل کرے، معصوم فرماتے ہیں پھر شیطان کہتا ہے کہ میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تو اس کی نیت کو خراب کرنا ہوتا ہے، اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے، تو جب اس کے عمل کی نیت ہی اللہ کے لیے ہے تو میں اس پر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مہم چیز نیت ہے۔ اپنی نیت کو پاک کرو، اپنی نیت کو ٹھیک کرو۔ ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا میں اپنی نیت میں للہیت نہیں پاتے، ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں، بندوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نگاہ دوڑاؤ کہ جب قرآن مجید کی آیات کہتی ہیں کہ جب 3 دن تک یہ گھرانہ اہل بیت دیتا رہا مسکین، یتیم، اسیر کو، تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ فرماتے ہیں نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جس کو بھی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں نہ اس کی شکریہ کی امید رکھتے ہیں نہ اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ تو ہماری سب سے مہم چیز جو ہے وہ ہے نیت، کہ ہماری نیت جو ہے وہ قربتاً اللہ ہونی چاہیے۔ پوری زندگی اپنی اعمال کو اس نیت سے برباد نہ کرو۔ مثلا کسی کے جنازے میں جاتے ہو تو دیکھو کیا میں قربتاً اللہ گیا ہوں یا وارث کو راضی کرنے کے لیے گیا ہوں۔ کسی کو کھانا کھلایا ہے تو کیا قربتاً اللہ کھلایا ہے یا پھر دعوت کی امید رکھی ہے؟ کسی کو اگر کوئی مدد کی ہے تو پھر دل میں نیت کیا رکھی ہے کہ جب یہ ملے گا مجھے جھک کے ملے گا، میرا سلام کرے گا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو جو کام بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں اس کی نیت کو پاک بناؤ، نیت سب سے زیادہ مہم ہے۔ تو یہ جو عظمت والا مہینہ ہے جس میں سانس عبادت ہے، جس میں سونا عبادت ہے، جس میں تلاوت قرآن کی ایک آیت پڑھنا، ایک آیت میں اسی مثال دیتا ہوں الرحمن، یا اسی طرح مدحمتان، ایک چھوٹی سی آیت کا اجر اللہ نے ختم قرآن کے مطابق رکھا ہے، تو وہ نیت پر موقوف ہے کہ انسان کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ اندازہ کریں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب عمر ابن عبدود کے سینے پہ چڑھے تو اس نے کوئی نادیبہ حرکت کی، مولا امیر المومنین نیچے اترے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی جنگ کا اصول تو نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین جنگ جیت کر پھر نیچے آئے؟ تو پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آتے ہیں خود پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب مولا امیر المومنین تشریف لائے تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ یا علی ایسا کیوں کیا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اس نے ایک نازیبہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں علی نیچے آیا کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے ہے اور مجھ علی کی ذات کا غصہ اللہ کے کام میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کے لیے اپنی نیت کو پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خداوند قدوس اس ماہ رحمت، مغفرت اور برکت والے مہینے میں ہمیں اپنے اعمال کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نیت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، عمل سے پہلے نیت، عمل کے وقت نیت اور عمل کے بعد نیت۔ تو اپنے عمل سے پہلے بھی نیت اللہ کے لیے کرو، عمل کے وقت بھی نیت اللہ کے لیے رکھو، لوگوں کے لیے نہ رکھو، اور عمل کے بعد بھی اللہ کے لیے اس عمل کو بچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔